الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری البقرہ، اس کی آیت نمبر 45. اور اللہ کے کروڑ احسان کے مجھ ناچیز سے اس پاک پروردگار نے یہ خدمت لی ہے الحمدللہ. حالانکہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کے لیے، تو اس ایسے بندے موجود ہیں کہ جن کے سامنے میری کوئی حیثیت ہی نہیں، اور ایسے کام کیے ہیں کہ یہ چھوٹی سی کوشش کوئی معنی نہیں رکھتی. پر اللہ تعالی کا کرم ہے کہ اس نے آج الحمدللہ قرآن پاک کی تفسیر کا جو میں کتاب سے پڑھ کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کتابوں سے یہ 501 سمجھ لیجئے حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ریکارڈ کر رہا ہوں. 500 حصے اب تک کے اللہ نے اپلوڈ کرا دیے ہیں الحمدللہ رب العالمین. کرم ہے اس پاک پروردگار کا. آپ سب کا میں مشکور ہوں کہ جنہوں نے یہ سنا اور مجھے ہمت دی ہے. گزارش یہی کروں گا کہ سنتے رہیں، لوگوں تک پہنچاتے رہیں، عام کرتے رہیں، چینل کو اوپر لائیں، سبسکرائب کریں. جتنا چینل سبسکرائب ہوگا، جتنے لائکس ہوں گے، چینل اوپر آئے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں گے. تو آپ سب کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ہو سکے تو لوگوں تک عام کریں. پروردگار ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ضرورت پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو آئیے تفسیر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. صبر کے تعلق سے ہماری بات کافی گفتگو مکمل ہوئی ہے. صبر کے بعد میں نماز کا ذکر ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تفسیر برداوی میں اس کی شرح جو ہے شیخ زادہ، اس میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر استعانت جو ہے، مدد طلب کرو، مدد مانگو، استعانت مانگو. ہم نے پیچھے تفصیل کی کہ نماز سے، روزے سے یا نماز و روزے کے ذریعے سے. فرماتے ہیں استعانت جو مانگنا ہے، کس چیز پر مانگنا ہے، کس چیز کے لیے مدد مانگنا ہے، کس چیز کے بارے میں مدد لینی ہے، یہ بیان نہیں کیا گیا. اتنا صرف یہ ہے کہ مدد مانگو. قاضی برداوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ الی حوائجکم، بس اتنا ہے کہ تمہاری جو حاجتیں ہیں، ہر حاجت کے بارے میں نماز اور روزے اور نماز سے یا روزے اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، استعانت طلب کرو ہر حاجت کے بارے میں. اسی کی تفسیر میں، اسی کی تشریح میں شیخ زادہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ تفسیر بیضاوی جلد اول ہے، جلد دوم ہے، صفحہ نمبر 44 اور 45 پر اس کا ذکر ہے. فرماتے ہیں کہ یہ صفحہ نمبر 44 کے حاشیے میں ہے. علی حوائجک، قولہ علی حوائجکم اشارۃ الی ان المستعان علیہ محذوف. جس چیز کے بارے میں مدد مانگنی اسے حذف کر دیا، چھپایا ہوا ہے، اسے بیان نہیں کیا گیا. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اسے عام رکھا گیا ہے ہر چیز کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں اسے عام رکھا گیا. وَأَنَّ حَذْفَهُ لِتَعْمِيمٍ لِيُعِمَّ
जमीअ मा युहताजु इलैहि इंसान, इंसान को जिन जिन चीज़ों की हाजत हो, और आगे वो भी फरमा दे रहे और साफ कर दे रहे हैं, फिर दुनिया वाला आखिरत, चाहे वो दुनियावी हाजत हो चाहे उखरवी हाजत हो, हर हाजत के बारे में जो इंसान को है, हर हाजत पर, हर ज़रूरत पर इंसान नमाज और रोज़े से मदद मांगे, मदद ले, या जैसा कह लीजिए कि नमाज और रोज़े के ज़रिए से, यानी नेक अमाल के ज़रिए से अल्लाह से मदद मांगे। तो यहाँ पर इस्तिआनत लफ्ज़ यहाँ भी आया है और कोई कैद नहीं है कि सिर्फ फ़ौक़ल असबाब चीज़ों पर अल्लाह से मदद मांगो और तहतल असबाब जो है उसमें बंदों से मदद मांगो, कोई कैद नहीं, आम है। तो जब यहाँ पर आम है तो फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में आम क्यों नहीं? वहाँ पर भी हमें आम मानना ही पड़ेगा, वहाँ भी कोई कैद नहीं है। वहाँ भी मैं बार बार ये कई जगह मैंने कहा कि वहाँ भी कोई कैद, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तुझी से, तेरी ही इबादत करें, तुझी से मदद चाहें, तो वहाँ भी कोई कैद नहीं कि फ़ौक़ल असबाब में तुझसे मदद चाहेंगे और तहतल असबाब में इंसानों से मदद चाहेंगे, नहीं, वहाँ भी कोई कैद नहीं। जिस तरीके से वहाँ आम है कि जब हर मदद अल्लाह से मांगनी है, तो फिर तुम ये कहाँ से लाते हो कि जो फ़ौक़ल असबाब चीज़ में अगर मदद किसी से मांग ली तो शिरक हो गया? गलत है ये बात, कोई शिरक नहीं। फ़र्क यही है कि हर चीज़ का हकीकी मददगार अल्लाह अज़्ज़ा व जल है। यह अक़ीदा होना चाहिए कि अगर अल्लाह ना चाहे तो फिर कोई मदद नहीं कर सकता, और अल्लाह चाहे, अल्लाह का इज़्न हो तभी उसके दूसरे जो बंदे हैं वो मदद कर सकते हैं। अब डॉक्टर के पास ही आप जाते हैं, कहते हैं कि सबब मौजूद है, डॉक्टर के ज़रिए से आपको दवा और इलाज होता है, तो वो सबब अल्लाह ने बनाया है, तो आप वहाँ से मदद ले सकते हो। तो फिर यही कहूँगा कि अगर अल्लाह का हुक्म ना हो, अल्लाह की इजाज़त ना हो, तो क्या किसी डॉक्टर, किसी हकीम की ये ताकत है कि वो आपको शिफा दे सके? नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। तो ये बेकार की बात है, ये शैतानी वसवसा है, वहाबियों का फैलाया हुआ, गैर मुक़ल्लिदों का फैला हुआ कि तहतल असबाब, फ़ौक़ल असबाब, ये सब जाहिलाना बातें हैं। हकीकी बात यही है कि हकीकी मददगार, सच्चा मददगार, असल मददगार अल्लाह ताला है। ये अक़ीदा रखते हुए दूसरे बंदों से भी अगर मदद ली जाती है, चाहे वो फ़ौक़ल असबाब हो चाहे तहतल असबाब हो, जो भी हो, पर नियत ये, अक़ीदा ये हो कि हकीकी मददगार अल्लाह है। और इस बिना पर, इस अक़ीदे के साथ अगर मदद ली जाती है तो कोई शिरक नहीं है। जैसे यहाँ भी इस्तिआनत आम है, मदद मांगना आम है, तो वहाँ भी मदद मांगना आम है। ये एक बात समझने की, अल्लाह हमें समझ अता फरमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पर नमाज, कई जगह आपने सुना होगा कि नमाज जो है बेहतरीन इबादत है, इससे बढ़कर इबादत और इससे अहम इबादत कोई है ही नहीं, और बेशक इसमें कोई शक ही नहीं। तो यहाँ पर भी इमाम बैदावी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर बैदावी में सफ़हा नंबर 32 पर फरमाते हैं कि नमाज जो है फ़इन्नहा जामिअतुन लिअनवाइल इबादातिन नफ्सानियती वल बदनियत। कि नमाज का जिक्र क्यों, सब्र का तो हुआ, नमाज का जिक्र क्यों फरमाया गया? तो फरमाया कि नमाज बदनी और रूहानी इबादत का एक जामे अमल है, एक जामे मजमुआ है एक इबादतों का। अब कैसे? कि नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले इंसान को तहारत करनी है, पाकीज़गी नहीं होगी नमाज ही शुरू ही नहीं होगी, होना तो दूर की बात है, शुरू ही नहीं होगी। तहारत पहली शर्त है, तहारत हासिल करना है, उसे पाक होना है। और जाहिर बात है, जैसे मैंने पिछले कुछ ऑडियोज़ में कहा कि वुज़ू वगैरह करना, नहाना, ये भी एक इबादत है, और सख्त इबादत है। सख्त सर्दी में अगर आपने वुज़ू किया ठंडे पानी वगैरह से, तो कितनी बड़ी इबादत हो जाती है। तो तहारत करना ये भी इबादत है। उसके बाद सत्र औरत नमाज की शर्तों का बयान कर रहे हैं, कुछ 2 शर्तें ये पहले की। बदन
پر کپڑے ہونا، پاک بھی ہونا اور کپڑے بھی پہنے ہوئے ہونا. اب وہ مجبوری وغیرہ کا بیان ابھی یہاں تفصیل سے نہیں کر سکتا، پر کپڑے پہنے ہونا، ستر عورت ہونا، اب وہ کپڑے بھی پاک ہو. چلیے اب طہارت بھی کرنا ہے، کپڑے بھی پہننا ہے، تب کپڑے آپ کو کیا فری میں ملتے ہیں کیا؟ وضو وغیرہ کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں، ابھی آج کل تو ہر جگہ مسجدوں میں الحمدللہ پانی وغیرہ کی دستیابی. پہلے یہ سب مشکلوں سے ملتا تھا، پانی وغیرہ خریدنا پڑتا تھا، کہیں دور دراز چلے گئے تو اس کے لیے بھی پیسے خرچ ہو رہے ہیں. کپڑوں کے لیے تو ابھی بھی خرچ کرنا پڑتے ہیں پیسے. تو طہارت بھی اور کپڑے بھی پہن، تو اس میں پیسے بھی خرچ ہو رہے ہیں. طہارت ایک عبادت، ستر کپڑے پہننا ہی ہے عبادت، سنت کے مطابق کپڑے پہننا تو وہ بھی عبادت. اور ان کے پیچھے کپڑوں کو حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا، مال خرچ کرنا اللہ کی عبادت کے لیے، تو وہ بھی ایک عبادت. اب دیکھیں کتنی عبادتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھیے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَتَوَجُّهٌ إِلَى الْكَعْبَةِ. کیا نیت کیا آپ نے؟ نیت کی میں نے 2 رکعت فرض نماز فجر کی واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. کہ ہماری توجہ کس طرف ہو گئی؟ کعبۃ اللہ کی طرف. ابھی ہم بھلے کہیں پر ہیں لیکن دھیان کہاں لگانا ہے؟ کعبۃ اللہ کی طرف. ہر چیز سے ذہن ہٹا کر کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. یعنی جیسے حج میں حاجی جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر کے طواف کر رہا ہے، گویا کہ بندہ وہی تصور کرے کہ میں چاہے کہیں بھی ہوں پر میری نیت یہ ہے، میری توجہ کعبہ کی طرف ہے، میں کعبۃ اللہ کو دیکھ رہا ہوں، کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہا ہوں. تو گویا کہ حج کے مثل بھی اس کو ایک عبادت کا ثواب مل رہا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہوگی نماز میں. کتنی بڑی عبادت ہے نماز، دیکھیے. اور عبادت کے لیے کھڑے ہونا، مسجد میں پہنچ جانا، حرم شریف میں رہنا، کہیں گھر میں بھی اگر تو عبادت کے لیے کھڑے ہونا، عبادت کے لیے اعتکاف کرنا. گویا کہ اب اعتکاف کا بھی ثواب اسے مل جا رہا ہے. کتنی عبادتیں اس نماز میں شامل ہیں. اور بدن کو ایسے ہی نہیں کہ کھڑے ہو گئے، وہ تو میں تفصیل سے آگے خشوع کے بارے میں آگے باتیں کریں گے. تو خشوع کے طور پر بھی بدن کو بالکل سکون کے ساتھ کھڑے ہونا نماز میں، بدن کو بھی سکون پرسکون رکھنا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دل کے اندر بھی اخلاص سے نیت، للہیت کے ساتھ دل، نیت جو ہے دل بھی بالکل اخلاص کے ساتھ کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہونا. اور ان سب عبادتیں ہو رہی. دیکھیں اعتکاف بھی آ گیا، نیت بھی صاف ہو گئی، وہ بھی عبادت. اب وہ سب میں عبادتوں سے روکنے کے لیے آ گئے حضرت جی شیطان، پڑھنے ہی نہیں دیتا. پڑھنے کھڑے ہو گئے تو پھر یہاں وہاں کے وسوسے کرنے ہی نہیں دیتا. تو وہ ان تمام وسوسوں سے اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچتے ہوئے نماز کے لیے کھڑے ہونا، یعنی شیطان سے مجاہدہ کرنا، شیطان سے لڑ کر کے کھڑے ہونا، یہ بھی ایک عبادت ہے. شیطان کو دھتکار دینا، یہ بھی ایک عبادت ہے. کتنی عبادتیں دیکھیے آپ. نماز کیا چیز ہے، کتنی عبادتیں الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنا، الحمدللہ رب العالمین. اور پھر دعائیں ہو رہی ہیں، سب پڑھا جا رہا ہے، کیا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. یہ بھی بھائی کتنی بڑی عبادت. تلاوت القرآن جو ہے، رب تعالیٰ سے مناجات بھی ہو رہی ہے اور تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہے، یہ بھی عبادت.